ملت اسلامیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز سامعین، آج درس کے ساتھ ساتھ مرحومہ مغفورہ حجیانی حوا بائی کے ایصالی ثواب کی مجلس بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی ہم سب کی مغفرت فرمائے. قصیدہ سلامیہ میں ہم نے 132 نمبر شعر، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. تو وہ 10 صحابہ اکرام جن کا ذکر ہم نے کل کیا، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا مولا علی، سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا سعید بن زید اور سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح. تو 4 صحابہ اکرام جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ان کے حوالے سے تو ہم اور آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں. البتہ 4 کے علاوہ جو 6 صحابہ اکرام ہیں جو کافی فضیلت کے حامل ہیں اور اسلام کو عروج و ارتقاء دینے میں بہت بڑا کردار ہے ان کا. یہ صحابہ اکرام اسلام کے گویا کے پلر کی حیثیت رکھتے ہیں مضبوط بنانے میں. تو کل ہم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا، اس لیے اب انہی کے حوالے سے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آج تھوڑا طبیعت میں نوشادی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے والوں میں 9 نمبر کے مسلمان ہیں. آپ کا اصل نام ہے عامر بن عبداللہ بن جراح، اور ابو عبیدہ آپ کی کنیت ہے، اور کنیت سے آپ مشہور ہیں. جیسے صدیق اکبر کا نام عبداللہ ہے اور مشہور ابو بکر، یہ کنیت ہے آپ کی. ابو بکر صدیق، صدیق لقب ہے، ابو بکر کنیت ہے، نام عبداللہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا. لیکن مشہور کس سے ہے؟ ابو بکر سے، کنیت ہے یہ ان کی. اسی طریقے سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جن کا نام عامر ہے لیکن مشہور کس سے؟ ابو عبیدہ سے. آپ نے اسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش اور تبلیغ سے کیا. کہتے نہیں یہ صحبت کا اثر بہت پڑتا ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صدیق اکبر کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، آتے جاتے تھے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں تبلیغ دین متین کی، توحید الہی کا پیغام دیا اور انہوں نے قبول کیا. اس طریقے سے
آپ اسلام میں داخل ہوئے اور 9 نمبر کے مسلمان کہلائے۔ جب کفار مکہ کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا تو رسول اعظم نے صحابہ اکرام کو حبشہ کی جانب، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بھی تھے جنہوں نے وہاں پر حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ شریف بھی ہجرت کر کے آئے، اور اس طریقے سے آپ ذو ہجرتین، 2 ہجرت کرنے والے بن گئے۔ جنگ بدر میں شریک تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، اور جنگ بدر میں انہوں نے اپنے باپ کو قتل کیا۔ چونکہ حضرت ابو عبیدہ اسلام لے آئے تھے تو مسلمانوں کی طرف سے جنگ کے لیے گئے تھے، اور ان کے باپ عبداللہ کفار مکہ، کفار قریش کی طرف سے جنگ کے لیے آئے تھے۔ یہ مرحلہ آسان نہیں ہوتا ہے، یہ مرحلہ آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن حضرت ابو عبیدہ نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کیا، یہ سوچ کر کہ یہ ہمارا ایمانی رشتہ اس سے کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ ثابت کر دیا کہ جو ایمان والا ہے، جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، وہی ہمارا باپ ہے، وہی بھائی ہے، اور جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں۔ یہ بہت بڑی مثال حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کی ہے کہ چونکہ وہ کفار کی طرف سے لڑنے آئے تھے اور یہ اسلام کی طرف سے لڑنے گئے تھے، تو یہاں پر حق اور باطل کی جنگ تھی، اور قرآن میں ایسے ہی لوگوں کی تعریف آئی ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ فرمایا تم ایمان والوں کو نہیں پاؤ گے، نہیں دیکھو گے ایمان والوں کو کہ وہ محبت کرے ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ ایمان والے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہیں کریں گے، چاہے وہ ان کا باپ ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، ان کے خاندان والے کیوں نہ ہو، باپ بیٹے بھائی خاندان والے کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ اور رسول کے دشمن ہیں تو یہ اپنے آپ کو ان کے بھی دشمن ہیں۔ تو ان کی لیے قرآن نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا ہے، اور اللہ تعالی کی تائید غیبی انہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے یہ ثابت کر دیا اگر رشتہ ہے تو پہلے ایمانی رشتہ ہے، اگر تعلق ہے تو پہلے ایمانی تعلق ہے، اگر وہ ہے تو سارے رشتے ہیں، باپ کا رشتہ بھی ہے، بیٹے کا رشتہ بھی ہے، بھائی کا رشتہ بھی ہے، خاندان کا رشتہ بھی ہے، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو سارے رشتے خراب ہیں، سارے رشتے برباد ہیں۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کیا۔ اسی وجہ سے آپ کو جب پکارا جاتا ہے تو آپ کے باپ کے نام سے نہیں بلکہ آپ کے دادا کے نام سے پکارا جاتا ہے، ابو عبیدہ ابن جراح۔ غزوہ احد میں، یہ تو غزوہ بدر کی بات رہی، غزوہ احد، جنگ احد میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے، اور آپ کے جسم پر جو زرہ تھی، جو سپاہی پہنتے ہیں اپنی جسم کی سیفٹی کے لیے، جو جسم پر پہنتے ہیں نا، کوٹ تمہارا یہاں سے یہاں تک، کیا بولتے ہیں؟ زرہ بولتے ہیں اس کو، ہے نہیں ہے؟ بختر بولتے ہیں، یہ تو اور ہارڈ کر دیا آپ نے۔ اب وہ بختر ہو کچھ بھی ہو، جسم پر پہنتے ہیں سیفٹی کے لیے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ کی کچھ کڑیاں آپ کے چہرے کے اندر داخل ہو گئی تھی، چہرے میں گھس گئی تھی۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح آگے بڑھے اور اپنے دانتوں سے ان کڑیوں کو باہر نکالا۔
یہاں تک کہ آپ کے آگے کے دانت بھی ٹوٹ گئے تھے. نکالتے نکالتے وہ کڑی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں گھس گئی تھی. تو اپنے دانتوں سے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اسے باہر نکالا. اس عمل پر رسول اعظم نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ ابن جراح. فرمایا ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، اور فرمایا اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن جراح ہیں. اسی وجہ سے آپ کو امین الامہ کا لقب دیا جاتا ہے، امین الامہ. اور صحابہ اکرام میں آپ کی اتنی مقبولیت تھی اور صحابہ اکرام آپ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال، جب زخمی ہوئے آپ، یعنی آپ پر حملہ ہوا تھا تو آپ زخمی ہوئے، تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ شہید ہو چکے تھے، یعنی انتقال ہو گیا تھا آپ کا 18 ہجری میں. تو اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح امین الامہ کو یاد فرمایا اور فرمایا کاش اگر ابو عبیدہ ابن جراح ہوتے تو میں انہیں خلیفہ بنا دیتا. اتنے زیادہ امین، امانت دار. اور خود رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اہل نجران کے وفد نے عرض کیا. نجران ایک علاقہ ہے جو یمن کے آس پاس قریب میں کہیں تھا، یہ نجران. اور وہاں پر زیادہ تر کیا تھے؟ عیسائی لوگ تھے، عیسائی تھے. تو عیسائی جو مسلمانوں کا وہاں پہ غلبہ ہو گیا، اسلام وہاں تک پہنچ گیا اور مسلمانوں نے اسے فتح کر لیا ان سب علاقوں کو. تو پھر کیا ہے، اسلام نے اپنا عدل اور انصاف قائم کیا. یعنی اسلام کا عدل و انصاف جہاں جہاں بھی پہنچا وہاں لوگوں کو امن و امان حاصل ہوا ہے. ظلم و جبر کے پنجے تلے دبے ہوئے لوگ پرسکون زندگی محسوس کرنے لگے، کیونکہ اسلام نے تو ہر ایک کا سسٹم بتایا ہے. کافر ہیں اگر وہ آپ کے دائرۂ کار میں رہتے ہیں اور اگر انہوں نے امان لے لی ہے تو امان کے ساتھ انہیں رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں تو ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ اسلام کا نظریہ ہے. تو کچھ لوگ وہاں سے نجران سے کچھ لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس کسی امین شخص کو بھیجیے تاکہ وہ وہاں پر تبلیغ دین کریں، یعنی قرآن کا پیغام لوگوں کو دیں، قرآن پڑھ کر سنائیں. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے پاس 7 ایسے امین شخص کو بھیجوں گا کہ امانت بھی اس پر رش کرتی ہوئی نظر آتی ہے. ایسے امین شخص کو بھیجوں گا کہ امانت بھی فخر کرتی ہے کہ صحیح جگہ مجھے ملی ہے. اور پھر اس کے بعد سب صحابہ اکرام سوچنے لگے، ایسا موقع آتا ہے نا. تو رسول اعظم نے مطلقاً کہا تھا ایسے امین شخص کو بھیجوں گا کہ جس پر امانت بھی فخر کرتی ہے. تو سب صحابہ اکرام سوچنے لگے کہ کس کا نمبر ہے، کون ہے اس چیز کا حقدار کہ رسول اعظم اس کی امانت کی ضمانت دے رہے ہیں. پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عبیدہ ابن جراح کہاں ہے؟ لہذا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا اور پھر آپ وہاں پر دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے. تو آپ کے کردار کئی اعتبار سے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ غزوات میں مسلسل شریک ہوئے، جنگ بدر میں آپ شریک ہوئے، جنگ احد میں آپ شریک ہوئے، جنگ خندق میں آپ شریک ہوئے، فتح مکہ میں آپ شریک ہوئے. سمجھے بات کو؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع میں آپ شریک ہوئے. اصحاب بیعت رضوان یعنی جس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رضا اور خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے، اس بیعت میں بھی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح شریک تھے.
اور جب صلح نامہ لکھا گیا تھا، صلح نامہ، ابھی دونوں طرف فریقوں سے شرط ہوتی بھائی ہماری یہ شرط ہے، یہ شرط ہے، دونوں کو لکھ لیا جاتا ہے، اسٹیٹمنٹ جس کو بولتے ہیں، اسٹیٹمنٹ لکھا گیا تو گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس میں گواہی کون دے گا؟ تو اس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ابو عبیدہ ابن جراح کو گواہ بنایا گیا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا نہیں ہے تو صحابہ اکرام بھی بہت احترام کرتے تھے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا، کیونکہ آپ بڑے سادہ مزاج تھے، سادگی آپ کو پسند تھی نہایت، یہ چیز یا وہ چیز کے چکر میں آپ کبھی رہتے ہی نہیں تھے، بس اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے پیچھے چلنا، اس میں چاہے جان جائے، مال جائے، اولاد جائے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں ان کی اولاد بھی بہت کم ملتی ہے، 2 لڑکے ملتے ہیں وہ بھی لا ولد انتقال ہو جاتا ہے ان کا۔ تو اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ دنیا سے بالکل ہی دور دراز تھے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا تھا آپ نے، سمجھے؟ سادگی بھی بہت زیادہ تھی اور بہت زیادہ منکسر المزاج بھی تھے۔ آپ سپہ سالار اعظم ہونے کے باوجود جب سپاہیوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، لشکر کے جتنے بھی صحابہ اکرام سپاہی تھے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور باہر سے کوئی ملنے آتا تھا کہ بھئی ہمیں لشکر کے سپہ سالار اعظم سے ملنا ہے، تو وہ تلاش کرتا تھا، بھئی سپہ سالار اعظم ہے، بڑا سا خیمہ ہوگا، بڑا سا تخت لگا ہوگا، 4-6 لوگ ارد گرد گھومتے ہوں گے، پہرے دار ہوں گے، یہی ایک تصور ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ابو عبیدہ ابن جراح عام سپاہیوں کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، انہی کے ساتھ سو جایا کرتے تھے آپ، یہ ان کا آپ کا رویہ تھا۔ تو سن ہجری 13 میں، اس کو مختصر کر دوں میں، سن ہجری 13 میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کو مختلف مقامات پر روانہ کیا ملک شام میں، یعنی اور کمانیں ہر ایک کو الگ الگ عطا فرمائی۔ تو حمص کی طرف بھیجا تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو سپہ سالار اعظم بنا دیا۔ دمشق کی طرف بھیجا تو حضرت یزید بن ابو سفیان کو کیا ہے، لشکر کا سپہ سالار بنا دیا، اور فرمایا کہ جب سب لشکر ایک جگہ جمع ہو تو اس کے سپہ سالار اعظم ابو عبیدہ ابن جراح ہوں گے۔ اور پھر ملک شام کی جتنی بھی جنگیں ہیں بہت تفصیلی ذکر ہے، یہاں تک کہ جنگ یرموک جو مطلب ایک بہت تاریخی جنگ ہوئی تھی جس میں 60 صحابہ اکرام نے 60,000 کافروں کا مقابلہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے فتح کا سہرا تمام مسلمانوں کے سر باندھ دیا تھا، اور اس جنگ پر جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو پورا ملک شام تھرا گیا، کانپ گیا، اور اس کے بعد فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے چلے گئے، اور ان تمام فتوحات کا سہرا سپہ سالاری کے طور پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے سر جاتا ہے۔ 18 ہجری میں جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت تھی، میں نے اس کو ایک مرتبہ بڑی تفصیل سے بیان کیا تو قحط پڑا تھا، قحط ہوا تھا، اور یہ قحط تقریباً 9 مہینے تک مسلسل چلا تھا۔ حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ایک وقت میں عمر فاروق اعظم نے اپنے دسترخوان سے 50-50 ہزار مسلمانوں کو کھانا کھلایا تھا، کیونکہ آس پاس کے علاقے گاؤں جو بھی تھے سب مدینہ منورہ کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ قحط پڑ گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، بکریاں، جانور سب برباد ہو رہے تھے، ضائع ہو رہے تھے، تو سب کا رخ مدینہ شریف کی طرف، کیونکہ وہی کیا ہے، مرکز ہے، وہی سینٹر ہے، وہیں سے پوری دنیا کھاتی ہے، پیتی ہے، اور اسی در سے ساری دنیا پلتی ہے۔ تو اس وقت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دسترخوان سے چھوٹے بڑے، عورتوں مردوں کو سب کو ملایا ہے، تو تقریباً 40 سے 50 ہزار لوگوں کو ایک وقت میں کھلایا ہے، اور کم اور زیادتی کے ساتھ یہ سلسلہ 9 مہینے تک چلا۔ تو اس میں حضرت عمر، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح مصر کے ملک شام کے اس وقت گورنر حاکم تھے، میں نے بتایا آپ کو۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے اس وقت مسلمانوں کی مدد کے لیے 4000 اونٹ ماں ساز و سامان کے ملک شام سے مسلمانوں کے تعاون کے لیے روانہ فرمائے تھے۔ پھر اسی زمانے میں
ملک شام میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی، طاعون کا مرض پھیلا تھا. تو حدیث پاک میں ہے کہ جہاں پر یہ مرض پھیلا ہو وہاں سے نہ بھاگو، کیونکہ تقدیر الہی اس میں کیا آدمی سوچتا ہے کہ میں بچ جاؤں گا، دوسرے اس میں چلا جاؤں. تو یہ کیا ہے، اللہ نے جو مقدر کر دیا وہی ہو کے رہے گا. تو یہ حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے وہ مقام نہیں چھوڑا، اور آپ نے کہا کہ اگر موت ہے تو ہم یہاں سے جانے پر بھی ہم موت سے نہیں بچ پائیں گے. تو لہذا وہاں پہ رہے. تو آپ کو طاعون کا مرض لاحق ہو گیا تھا اور اسی میں آپ کی شہادت ہوئی، کیونکہ طاعون کے مرض میں جو شخص انتقال کرتا ہے وہ شہادت کا مرتبہ پاتا ہے. تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح 18 ہجری میں یعنی اسی مرض میں مبتلا ہوئے اور اسی میں آپ کا وصال ہوا، اور اس طریقے سے آپ نے شہادت کا مرتبہ پایا. شاعر نے چند شعر آپ کی شان میں کہے، وہ بھی بیان کر دوں میں. سخی دلاور معین ملت امین امت ابو عبیدہ. فرمایا سخی دلاور معین ملت امین امت ابو عبیدہ، جری بہادر بلند قامت امین امت ابو عبیدہ. ہے خوش نصیبوں میں نام تیرا، بلند تر ہے مقام تیرا. ہے خوش نصیبوں میں نام تیرا، بلند تر ہے مقام تیرا. تجھے ملی ہے نوید جنت امین امت ابو عبیدہ. اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے. اب انشاءاللہ اس کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم.